الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من اللسان يفقه قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ المدثر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے والرجز فاہجر کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس زمن میں ایک بات جو بعد میں میری سمجھ میں آئی وہ بھی میں آج شیئر کرتا چلوں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ والرجز فاہجر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ باطنی جو صفائی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پچھلی آیت وثیابک فطہر تھی کہ کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا کہا جا رہا تھا، اور والرجز فاہجر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برائی سے یا گندگی سے دور رہو۔ تو وہ کس طرح کی گندگی ہو سکتی ہے، اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو جو بات اس ضمن میں رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ اس میں ہم اگر جو فلتھی پلیسز ہیں یعنی ایسی جگہیں جو گندگی کا گڑھ ہیں ان کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اس میں کہ جو داعی ہے اس کو دعوت کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ وہ کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی جو داعی ہے وہ یہ کہے کہ میں بار میں جاتا ہوں شراب خانے میں اور جا کے وہاں پہ میں دعوت دوں گا، تو وہ دعوت کیا ہوگی، لوگ پروپیگنڈا کریں گے۔ اس سے پہلے آپ جن کو دعوت دے کے آئے ہیں اور یہ سمجھا کے آئے ہیں کہ بھئی یہ کام حرام ہے، یہ نہیں کرنا، اور جب آپ کو اس پلیس کے ارد گرد یا اس طرح کے لوگوں کے درمیان دیکھیں گے تو وہ ضرور پروپیگنڈا کریں گے، بھئی یہ تو ہمیں کہہ رہا تھا نہیں کرنا، خود ان لوگوں کے ساتھ ہی پھر رہا ہے یا اس جگہ پہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات اس ذہن میں رکھنی ہے کہ داعی کو کن جگہوں پہ جانا چاہیے اور کن جگہوں سے اجتناب کرنا ہے وہ اس نے خود دیکھنا ہے۔ اس آیت میں والرجز فاہجر کے ضمن میں ایک یہ بات بھی ہے، یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ آج ہم جس آیت کا مطالعہ کریں گے وہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 6 ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ اس کا ترجمہ ہے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرو۔ یہ آیت بڑی گرامیٹیکلی بھی دو طرح سے دیکھی جا سکتی ہے اور اس کے بہت سارے جو مطالب ہیں وہ نکلتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ میں جو تستکثر ہے اس میں آخر میں راء پہ پیش ہے، تو راء پہ پیش ہو تو یہ حال بن جاتا ہے اس کا کہ آپ احسان اس حالت میں نہ کریں کہ آپ اس سے زیادہ چاہیں، ایک تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ اور اگر تستکثر کے اوپر ہم اس کو مجذوب کر دیں، تستکثر نہ پڑھیں تستکثر پڑھیں تو پھر یہ جواب طلب بن جاتا ہے، مطلب احسان، تو پھر یہ اس کا مطلب بنے گا کہ اگر آپ احسان نہ کرو تو زیادہ حاصل کرو گے، یعنی پھر اس آیت کا مطلب بنے گا احسان نہ کرو، ولا تمنن، احسان نہ کرو، تستکثر تو تمہیں زیادہ ملے گا۔ مطلب اگر احسان کر کے نہ جتلاؤ تو یہ انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی ڈیولپ ہوتی ہے کہ دونوں میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے اگر ہم اس کو تستکثر پڑھیں یا تستکثر پڑھیں۔ یہ جو تمنن لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کے بدلے میں احسان کے لیے یوز کیا ہے۔ ہمارے اردو میں یا پنجابی میں ایک وہ لفظ یوز ہوتا ہے من، جو ہم ایک وزن کی اکائی کے لیے لیتے ہیں، کتنے من چاول یا کتنے من گندم، تو یہ وہ ایک وزنی ہے، یعنی کہ اس کے اندر اس لفظ کے اندر ایک وزن کا بھی ایک جو ہے نا وہ عنصر پایا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ احسان ہے جو کافی وزنی ہے، ایک وزن رکھتا ہے اپنے اندر۔ یہ عام طور پہ جو ہوتی ہیں پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، وہ اس طرح کے احسان نہیں، وزنی احسان۔ جیسے اگر ہم دنیا داری کے لیول پہ سمجھنے کی کوشش کریں تو کسی کو پھانسی کے وقت
اگر کوئی معاف کر دے کسی قاتل کو تو یہ ایک احسان ہے. تو اس طرح کی جو انٹینسٹی جن کی بہت زیادہ ہے، جو اس طرح کے احسانات ہیں وہ داخل ہوں گے اس میں تمنن میں، کہ کون سے احسانات کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے بڑا احسان انسان کے لیے یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ کا اس پہ. تو سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے کہ یہ جو بدو ہیں یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی شاید اسلام پہ احسان ہے کہ ہم اسلام لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو سیدھی راہ دکھائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ منبع ہدایت کا، تو ان کے ہی تو فعل ہمیں ہدایت ملی، تو یہ ان کا احسان ہے ہم پر. تو یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا اور وزنی احسان ہے ان کا ہم پر. تو ہم اس آیت کے پہلے جو مختلف مطالب بن سکتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ لوگوں پر احسان اس امید سے نہ کرو کہ وہ اس کے بدلے میں تمہیں زیادہ دیں گے. اس سے کیا مطلب ہے کہ جب کوئی دائی دعوت دے رہا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے اوپر اس کا نا ایک بازین بن جاتا ہے کہ یار میں ان کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، تو یہ میرے معاملات میں بھی اتنا تو ان کو کرنا چاہیے، یعنی ان سے نا جو وہ کر رہے ہیں آلریڈی اس سے زیادہ کی توقع وہ کرے. اب یہ دینداری کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے لیول سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، تو اس کے بدلے میں انہوں نے کتنا عمل کرنا ہے، شاید اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ جو ہے نا ان سے زیادہ عمل کی توقع نہ کریں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کرائیٹیریا اس پہ سیٹ کر دیں گے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے اس کا کم از کم کرائیٹیریا یہ ہے، تو وہ تو شریعت بن جائے گا. تو ابھی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، تو ہم اس کے اتھارٹی نہ ہونے کے باوجود بھی یہ کفر اور منافقت کے جو فتوے ہیں وہ دے دیتے ہیں، ڈگریاں دے دیتے ہیں، لوگوں کو کافر بھی قرار دے دیتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی کرائیٹیریا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما دیتے یا کوئی دے دیتے تو پھر تو اور بھی آسانی ہو جاتی ہے. ہم کسی کو جہنم کا جو ٹکٹ ہے وہ دے دیتے یا اس پہ فتویٰ لگا دیتے جہنمی کا، تو اور بھی آسان ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ وہ کوئی کرائیٹیریا جو ہے نا وہ سیٹ نہیں کیا کہ اگر ایک دائی کوئی محنت اس طرح کر رہا ہے تو اس کو کم از کم جو آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے اس میں کم از کم کرائیٹیریا کیا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، ایسا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. دوسرا اس کا یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم نے لوگوں پر بہت بڑا احسان کر دیا، یعنی کہ جو کر دیا ہے اس کو لوگوں کے لیے احسان نہ سمجھیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ نے کوئی بڑا کام کر دیا. کہ اور اس میں اب یہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو محنت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے نا. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں پھر لوگوں پہ اس پہ کوئی احسان نہیں ہوتا، یعنی پھر جو ہے نا کوئی لائبلٹی لوگوں پہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ کا احسان مانیں، اور نہ ہی آپ نے اس نیت سے کوئی کام کرنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو آپ کا کوئی جو کام ہے وہ لوگوں کے لیے احسان ہے. اس ضمن میں اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ سب سے بہترین ہے. یہاں سے ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان جو مختلف انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، جو تعارف ہمیں دیا ہے وہ کیوں دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمے جو کام آیا، جو انہوں نے کیا، خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی، جو سب سے مشکل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا، تو اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ اتنا بڑا کام جو صرف انہی کے حصے میں آیا، اور کسی کے حصے میں یہ شرف نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر کوئی تعمیر کرے. تو ایٹیچیوڈ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بنایا اور اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے بنا، یہ اس لیول کا نہیں ہے جو تیرے شایع نشان ہو، تو بس اسے قبول فرما لے. تو کوئی لوگوں پہ انہوں نے احسان نہیں رکھا اور نہ یہ سمجھا کہ میں کوئی بڑا کا کام کر رہا ہوں، بلکہ انہوں نے عاجزی ہی وہاں پہ شو کی کہ یہ اس طرح کا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو اس کو قبول فرما دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں سکھا دے کہ اس کے مناسک کیسے ہیں، یہاں پہ جو ریچولز کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں، اور ہماری توبہ کو قبول فرما. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا ایک دائی کا ہونا چاہیے دعوت کی طرف، کہ جب ہم یہ آیت کو پڑھ رہے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، تو اس میں ایک یہ عنصر بھی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ لوگوں پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ وہ اللہ کا آپ پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ سے یہ باتیں نکلوائیں، آپ کو چنا. اگر آپ کسی ایک سول کو
ہی اللہ کی طرف لگا دیں، انکلوڈنگ مائی سیلف. مطلب جو دائی ہے وہ اپنے آپ کو ہی لگا لے صرف، یعنی کہ کوئی بھی نہ اس جو ہے نا وہ اس کی بات سنے، وہ خود ہی صرف اللہ کا کام کرتا رہے. تو یہ بھی اس پہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے چنا. اپنی نیکیوں کو احسان نہ سمجھو کہ تم نے بہت کچھ کر دیا. یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم جو دائی ہے وہ جب ان کا کوئی اثر و رسوخ بن جاتا ہے نا، تو ایک عمر گزر جاتی ہے کسی کام میں، تو وہ اینڈ میں یہ سمجھنا شروع ہوتے ہیں کہ انہوں نے امت کے لیے بہت کیا، بہت لیکچر جو ہے نا وہ ریکارڈ کروا دیے اور بہت خدمت کر دی. تو ایسا بھی جو ہے نا وہ خیال نہیں آنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے احسان کرنے کی، تو احسان کرتے وقت اسے بہت بڑا کارنامہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لی کہ جو احسان آپ کر رہے ہیں وہ بھی بیسکلی اللہ تعالیٰ کا آپ پہ احسان ہے کہ آپ کسی کے ساتھ یہ کوئی نیکی کر پا رہے ہیں. یا آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کیونکہ بہت کچھ کر دیا ہے، بہت محنت کر لی ہے، تو پھر آپ اپنی ثابت قدمی کو جو ہے نا وہ دعوت کے کام میں کم کر دیں، یعنی کہ پہلے سے کم ثابت قدم ہو جائیں یا دعوت کا کام چھوڑ دیں یا کمزور ہو جائیں اس معاملے میں. تو اس آیت سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ یہ والا کام نہیں کرنا. اب جو بات ہم نے شروع میں کی کہ اگر آپ کوئی ایک کرائٹیریا طے کر لیں گے کہ کم از کم اس دعوت کا اتنا تو ملنا چاہیے ریٹرن، یا لوگوں کو اب اتنا سکھا دیا تو اتنا تو عمل کم از کم ان کو کرنا چاہیے. اگر کوئی کرائٹیریا آپ سیٹ کر لیں گے تو وہ لوگ اس طرح نہیں کریں گے. اگر اتنا نہیں کر پا رہے تو ان کے اس عمل سے آپ کے عزم میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کا دعوت کا جو کام ہے وہ ان کے اس عمل سے افیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی وہ عمل نہیں کر رہا اس کے اوپر، جو آپ بتا رہے ہیں جو سمجھا رہے ہیں اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا، تو آپ کا جو دعوت کا کام ہے وہ اس میں جو عزم آپ کا ہے اس میں کوئی کمزوری آ جائے. یا اس سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اس امید سے کہ آپ نے بہت کام کر لیا یا اب آگے لوگ آ کے اس دعوت کو چاہیے کہ اس دعوت کو آگے پکڑیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں، تو آپ اپنی کوشش کو ادھورا چھوڑ دیں. یہ ایسا کام جو ہے نا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس آیت سے ہمیں یہ سبق یہ بھی ملتا ہے. اس ضمن میں آپ یہ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ بھی بہت زبردست ہے کہ آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی اور اس میں کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آئے. تو ان کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ کیسے ثابت قدم رہنا ہے کہ اگر رزلٹ نہیں بھی آ رہے، لوگ دعوت کو قبول نہیں بھی کر رہے، لیکن آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. تو دو جو اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان کی جو مثال ہے وہ اس آیت کے ضمن میں بالکل سمجھنے میں ہمیں آسانی کرتی ہے اس آیت کو کہ انہوں نے کیسے کام کیا. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ٹیسٹ پاس کیا، اس میں انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کریں اور لوگ وہاں پہ آئیں گے اور اس کا پوری دنیا وہاں پہ آئے گی. تو وہ کس عاجزی سے وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے انہوں نے یہ احسان جو اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ میں پاس کر لیے ہیں، لیکن وہ کوئی وہاں پہ اس کا اظہار نہیں کر رہے. وہ پھر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ اس لیول کا نہیں ہے، قبول فرما اور ہمیں اس میں جو کام جیسے کرنے ہیں مناسک وہ بھی سکھا دے اور توبہ کو قبول فرما. دوسری مثال ہمیں ثابت قدمی کی حضرت نوح علیہ السلام سے ملتی ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، تو ایک بڑا طویل عرصہ ہے 950 سال کسی نے ان کی بات نہیں سنی، تو وہ لیکن جاری رہا کام، وہ اپنے دعوت کے کام پہ لگے رہے اور اس عزم سے پیچھے نہیں ہٹے. اور آخر میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اپنے کیے ہوئے احسان کو نہ جتلاؤ، اس سے تمہیں حقیقی کامیابی اور اجر ملے گا. یعنی اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کام کریں جو اوپر ہم نے سارے پوائنٹ ڈسکس کیے، اس کو سامنے رکھ کے کہ آپ کا لوگوں پہ کوئی احسان نہیں ہے اور آپ جو کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے، اس کو یہ نہ سمجھے کہ آپ نے بہت کر لیا اور لوگوں سے بدلے کی کوئی امید نہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا. کیسے اجر دے گا اللہ تعالیٰ؟ وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پہ مثال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارا کام کیا، بیت اللہ کی تعمیر کی، دعا کی، سب کچھ کی، تو اس کا ریٹرن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ اب ان کی ہمارے ذمہ یہ لگا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فیور ہم نے دینی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے. جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ کام ہوتا رہے گا، جب تک آپ سب نماز قائم ہے تو ان کے لیے دعا ہوتی رہے گی. ہر سال حج میں لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہ انہی جو اعمال انہوں نے کیے وہی ہم نے کرنے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑھا کے دیا
جو انہوں نے لوگوں سے امید نہیں لگائی یا احسان کسی پہ نہیں جتلایا، خود پہ بھی نہیں رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی ایسا نہیں سوچ رکھی کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو کتنا نوازا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز میں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور حج ہے ہی سارا ان کے طریقے کے اوپر، ان کے ہی اعمال کی یاد دہانی کے اوپر۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے، یہ ایک داعی کے لیے نا بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ مخاطب ہیں ہی، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کرائٹیریا طے فرما دیتے تو وہ تو پھر ہم سب کے لیے ہو جاتا نا کہ یہ اگر دعوت کا معیار یہ ہے تو اس کے ریٹرن میں کم از کم اتنا پرفارم کرنا ہے، تو وہ تو امت کے لیے مشکل ہو جاتی، اور ہم جیسے لوگ پھر اس کو غلط یوز بھی کرتے۔ تو وہ تو رحمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے بھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی کرائٹیریا سیٹ نہیں کیا، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے سبق ہے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے یہ بالکل بے لوث ہے، اس میں کسی سے کوئی امید نہیں، جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ مانیں یا نہ مانیں اس کا بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے دعوت کے کام میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ احسان کیا ہے کہ آپ سے یہ کام لے رہا ہے، تو آپ اپنے کام پر پختہ رہیں، پرعزم رہیں، اور اس کو بہتر طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ کرتے رہیں، تو جو اینڈ ہوگا وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ وہ ہم نے سمجھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے کہ وہ اینڈ پھر بہت بہتر ہے۔ اگر بے لوث خدمت آپ نے کی ہے، بے لوث دعوت آپ نے کی ہے، تو اینڈ میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا۔ اور ثابت قدمی کی مثال ہم نے نوح علیہ السلام سے سمجھی کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی تو کوئی اس کے خاطر خواہ رزلٹ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیان کرنے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس سے ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔